بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم خلائی زون واپس جائیں گے تو یہ آپ کو قید سے رہا کر دیں گے؟ نہیں، میں یہاں قید رہوں گا لیکن زندہ رہوں گا، اور یہ زندگی ان لوگوں کے جانے کے بعد مجھے ملتی رہے گی۔ ہم کیسے یقین کریں کہ یہ آپ کو زندہ رہنے دیں گے؟ یقین کرنا ہوگا۔ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ سیٹلائٹ کے ذریعے خلائی زون سے رابطہ رہے گا۔ میں ہر 15 دن کے بعد فون کے ذریعے اپنی خیریت سے آگاہ کرتا رہوں گا۔ ہم صرف آپ کی آواز سن کر مطمئن نہیں ہوں گے، یہاں سے کوئی آپ کی آواز کی نقل بھی کر سکتا ہے۔ تم لوگ اپنے اطمینان کے لیے کسی ایک منکی مین کو مہینے میں ایک بار یہاں بھیج سکتے ہو۔ وہ زون سے آئے گا، مجھ سے ملاقات کرے گا، پھر واپس چلا جایا کرے گا۔ یہ ہمیں منظور ہے۔ ہم آپ کی سلامتی کی خاطر یہ دنیا چھوڑ کر اپنے زون میں واپس جا رہے ہیں۔ روانہ ہوتے وقت سب نمودار ہو کر پرواز کرو تاکہ دشمنوں کو تمہارے جانے کا یقین ہو جائے۔ سوری ماسٹر، ہم دشمنوں پر بھروسہ نہیں کریں گے۔ ہم نادیدہ ہو کر جا رہے ہیں۔ 10 منٹ کے بعد یہاں ایک بھی منکی مین نظر نہیں آئے گا۔ ماسٹر نے کہا، اگر کوئی ایک بھی بندر نظر آئے گا تو یہ لوگ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ آپ زندہ رہیں گے، ہم جا رہے ہیں۔ وش یو گڈ لک۔ پھر خاموشی چھا گئی۔ 1 منٹ بعد ماسٹر نے انہیں مخاطب کیا لیکن جواب نہیں ملا۔ وہ 15 منٹ تک اس میدان پر پرواز کرتا رہا، پھر نادیدہ بن کر ٹارچر سیل میں آ گیا۔ وہاں الپا بھی اس کے ساتھ نمودار ہو کر بولی، کیا تمہیں یقین ہے کہ ہزاروں منکی مین جا چکے ہیں؟ مجھے پورا یقین ہے، میرے تمام جانثار کبھی حکم عدولی نہیں کرتے، لیکن مجھے یقین نہیں ہے۔ وہ جانتے ہیں تم تنویمی عمل کے زیر اثر ہو اور ایک ہوش مند ماسٹر کی طرح حکم نہیں دے رہے ہو۔ یہاں سے کچھ جا سکتے ہیں اور کچھ نادیدہ بن کر رہ سکتے ہیں۔ ہمارے بھی نادیدہ جاسوس تل ابیب، جافا اور حیفا کے شہروں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اگر ایک بھی منکی مین کہیں نظر آئے گا تو ہم تمہیں ٹارچر کریں گے۔ وہ چلی گئی۔ منکی ماسٹر سر جھکا کر ٹارچر سیل کی گیلی زمین پر بیٹھ گیا۔ اس میدان میں تقریباً 500 منکی مین تھے۔ وہ سب واقعی وہاں سے پرواز کر گئے لیکن زون کی طرف نہیں گئے۔ وہ اپنے ہزاروں ساتھیوں کے پاس امریکہ کے ساحلی شہر بالٹی مور آ گئے تھے۔ انہوں نے ساتھیوں کو بتایا کہ کمانڈر کو ہلاک کر دیا گیا ہے اور ماسٹر کو قیدی بنا لیا گیا ہے۔ دشمنوں نے سختی سے کہہ دیا ہے کہ اگر وہ دنیا چھوڑ کے خلائی زون میں نہیں جائیں گے تو کمانڈر کی طرح ماسٹر کو بھی قتل کر دیں گے۔ ایک نے کہا، ہم ماسٹر کی سلامتی کے لیے وہاں سے چلے آئے ہیں لیکن انہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ ہم نے یہ دنیا نہیں چھوڑی ہے، یہاں بالٹی مور میں موجود ہیں، تب وہ ماسٹر پر ظلم کریں گے۔ دوسرے نے کہا، ہمیں ماسٹر کو صرف زندہ ہی نہیں رکھنا ہے بلکہ انہیں دشمنوں کے مظالم سے بھی محفوظ رکھنا ہے۔ تو کیا ہمیں یہ دنیا چھوڑ کر اپنے زون میں واپس جانا ہوگا؟ یہ دنیا بہت خوبصورت ہے، یہاں کے قدرتی نظاروں میں حسن ہے، یہاں کی عورتوں میں دلکشی ہے اور یہاں کے کھانوں میں ایسی لذت ہے جس کے بغیر ہمیں زون کا کھانا بے مزہ لگے گا، اور رقص و موسیقی تو ہم نے زون میں کبھی دیکھی نہیں تھی، یہ سب تو ہمیں سحر زدہ کر دیتے ہیں۔ دوسرے منکی مین نے کہا، واقعی اس دنیا میں جادو بھرا ہے، ہم اسے چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ پھر ماسٹر کا کیا ہوگا؟ ہم ہر حال میں ماسٹر کو زندہ سلامت رکھیں گے اور یہ دنیا بھی نہیں چھوڑیں گے۔ میرا مشورہ ہے اس دنیا کا نقشہ دیکھا جائے اور معلوم کیا جائے کہ ہم ہزاروں منکی کہاں رپوش رہ سکتے ہیں۔ اس دنیا میں ایسی جگہ ضرور ہوگی جہاں ہم رہائش اختیار کر کے اطمینان سے ماسٹر کی رہائی کے منصوبے بنا سکتے ہیں۔ اس مشورے کی سب نے تائید کی۔ دنیا کا ایک بہت بڑا نقشہ کھول کر انہوں نے دیوار پر لٹکا دیا، پھر اس نقشے کا جائزہ لینے لگے۔ سونیا بالٹی مور میں رہ کر امریکہ سے اسرائیل اور بھارت تک پھیلے ہوئے بندروں کے بارے میں رپورٹ حاصل کرتی رہتی تھی۔ اس سلسلے میں پارس اس سے مشورے لیتا رہتا تھا۔ سونیا نے سوچا تھا کہ امریکہ میں اب اس کا کوئی اہم کام نہیں رہا ہے، وہ اسلامی ممالک کی طرف بڑھنے والے بندروں کا رخ موڑ چکی تھی۔ آئندہ بابا صاحب کے ادارے میں رہ کر پارس سے ماسٹر اور منکی برادر سے رابطہ رکھ سکتی تھی۔ اس نے امریکہ چھوڑنے سے پہلے وہاں کے بندروں کے حالات معلوم کرنے چاہے تو نئی صورتحال سامنے آئی۔ اسرائیل سے تمام منکی مین واپس آ گئے تھے۔ سونیا نے نادیدہ رہ کر ان کی باتیں سنی، پھر یہ پتا چلا کہ منکی ماسٹر اسرائیل میں قیدی بن چکا ہے اور اس شرط پر اس کی زندگی اور سلامتی کی ضمانت ہو سکتی ہے کہ تمام منکی مین اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ سونیا یہ اچھی طرح جانتی تھی اتنی خوبصورت دنیا کو ان میں سے کوئی چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ انہیں ایک جگہ سے بھگایا جائے گا تو وہ دوسری جگہ پہنچ جائیں گے۔ وہ شاید اپنے
اپنے مقاصد میں کبھی کامیاب ہو جائیں، ورنہ دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک خانہ بدوشوں کی طرح بھٹکتے رہیں گے، لیکن اس دنیا کا، اس زمین کا جو چسکا پڑ چکا ہے اسے چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ وہ چاہتی تو اسرائیل پہنچ کر اپنے مکارانہ حکمت عملی سے منکی ماسٹر کو رہائی دلا سکتی تھی، لیکن وہ چاہتی تھی ماسٹر فاتح بننے کے لیے آیا ہے تو اپنے حصے کی مصیبتیں برداشت کرے، اور جب ان بندروں کو اس دنیا سے جانا ہی نہیں ہے تو پھر انہیں اس طرح ہینڈل کیا جائے کہ یہ کبھی اسلامی ممالک کا رخ نہ کریں۔ ان میں سے بے شمار منکی مین دنیا کے جغرافیائی اور سیاسی حالات معلوم کرتے رہتے تھے۔ وہ بڑی حد تک تمام ممالک کی سیاسی پوزیشن کو بھی سمجھتے تھے۔ دنیا کا نقشہ دیکھنے والے بیشتر بندروں کی نظریں روس پر جا کر اٹک گئیں۔ ایک نے کہا یہ ملک امریکہ کی طرح سپر پاور تھا، پھر یہ زوال کی طرف چل پڑا، مگر اب دوبارہ سپر پاور بننے کی جدوجہد کر رہا ہے، ہم اس سے سودے بازی کر سکتے ہیں۔ دوسرے نے کہا بے شک ہم انہیں غیر معمولی قوت فراہم کریں، ان کی اسلحہ فیکٹریوں میں لیزر گنیں اور دوسرے جدید ہتھیار تیار کریں تو وہ ہمیں سر آنکھوں پر بٹھائیں گے۔ ایک اور منکی مین نے کہا جب ہم ان کے کام آئیں گے تو وہ بھی ہمارے کام آئیں گے۔ جب ان کے ملک کی کئی ریاستیں اپنی الگ حکومتیں بنا رہی ہیں تو وہ ہمیں بھی اپنی ریاست بنانے کے لیے زمین کا ٹکڑا دے سکتے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، روسی حکام اپنے طور پر ہمارے منکی ماسٹر کی واپسی کا مطالبہ کر سکتے ہیں اور ہماری دی ہوئی گولیوں، کیپسولوں اور لیزر گنوں کے ذریعے اسرائیلی حکومت کو ماسٹر کی رہائی پر مجبور کر سکتے ہیں۔ روس رقبے میں سب سے بڑا ہے، اس کے کسی بھی گوشے میں ان بندروں کو پناہ مل سکتی تھی، بلکہ ان کی ایک ریاست قائم ہو سکتی تھی۔ وہ تمام منکی مین سر جوڑ کر تمام پہلوؤں سے روس کے موجودہ حالات کا تجزیہ کر رہے تھے اور وہاں جانے کا فیصلہ کرنے والے تھے۔ ان سے پہلے ہی سونیا نے سفر کی مختصر سی تیاری کی، پھر روس کی طرف روانہ ہو گئی۔ اندر سے یہودی اور اوپر سے مسلمان ایسے بھی ہوتے ہیں۔ افضال احمد کی بیوی طاہرہ بھی ایسی ہی تھی۔ ایسے مردوں کی تعداد زیادہ ہے جو عورتوں کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں۔ افضال احمد بھی آدھا تیتر آدھا بٹیر تھا۔ جب ماں باپ ایسے ہوں تو بچے ببول کا پودا ہوتے ہیں۔ ان کے دو بیٹے لندن میں یہودی ننیال کے سائے میں تعلیم و تربیت حاصل کر رہے تھے۔ تربیت حاصل کرنے کے بعد پاکستان آ کر پاکستانی کہلاتے۔ بڑی بیٹی سائرہ تربیت مکمل کر کے آ چکی تھی۔ اس برائے نام پاکستانی خاندان کی ہسٹری پچھلے باب میں بیان ہو چکی ہے۔ اس ہسٹری کے تسلسل سے طاہرہ اور افضال احمد کو ایک نادیدہ شخص علی کا علم ہوا تھا اور یہ اندیشہ پیدا ہو گیا تھا کہ وہ نادیدہ ان کے تمام راز چرا کر لے جائے گا۔ راز بڑے اہم تھے، کئی سیاستدانوں کے کرپشن کے ثبوت بھی تھے اور پاکستان کے داخلی امور اور خارجہ پالیسی سے تعلق رکھنے والے بھی راز تھے۔ وہ سب تحریری، تصویری اور متحرک ویڈیو فلموں کی صورت میں محفوظ تھے۔ وہ تمام راز ایک نام نہاد عیسائی کی کوٹھی میں محفوظ تھے اور وہ عیسائی درپردہ یہودی تھا۔ طاہرہ اور افضال احمد نے سوچا وہ نادیدہ شخص وہاں تک نہیں پہنچے گا، وہ دوسرے دن تمام دستاویزات اسرائیل منتقل کر دیں گے۔ لیکن ان میاں بیوی کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ رات کے 1 بجے طاہرہ نے جان شیفرڈ کو مخاطب کیا۔ وہ نشے میں تھا۔ اس نے پوچھا تم نے اسی وقت فون کیوں نہیں کیا جب اپنا سامان لے گئی تھی؟ طاہرہ نے تعجب سے پوچھا کس سامان کی بات کر رہے ہو؟ بھائی یہاں تمہارے لیے ایک کمرہ ریزرو ہے، تم اسے مکفل رکھتی ہو، اس کے اندر جو سامان رہتا ہے اس کا ذکر فون پر مناسب نہیں ہے۔ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ میں اپنے کمرے سے تینوں الماریوں کی تمام چیزیں لے گئی ہوں؟ تو اور کیا کہوں، تمہارے کمرے کا دروازہ کھلا ہے، تینوں الماریوں کو پٹ بھی کھلے ہوئے ہیں اور الماریاں بالکل خالی ہیں۔ وہ چیخ کر بولی نہیں یہ نہیں ہو سکتا جان، تم نشے میں ہو، تم بھی آ جاؤ، دونوں نشہ کریں گے۔ وہ ریسیور رکھ کر افضال سے بولی جلدی چلو، وہ جان کہہ رہا ہے میرا کمرہ اور تینوں الماریاں کھلی ہوئی ہیں اور تینوں خالی ہیں۔ وہ شب خوابی کے لباس میں تھے، اسی لباس میں بیڈ روم سے باہر آئے۔ افضال گراج سے کار نکالنے گیا۔ طاہرہ نے بیٹی کے دروازے پر دستک دی۔ سائرہ نے دروازہ کھول کر پوچھا آج آپ دونوں کو بھی میری طرح نیند نہیں آ رہی ہے؟ بیٹی نیند اڑانے والی بات ہو گئی ہے، ہمارے اربوں ڈالر
ڈالر کے تمام راز چوری ہو گئے ہیں اور یہ واردات اسی نادیدہ نے کی ہے جس نے تمہیں راہ والوں کی قید سے رہائی دلائی تھی۔ اوہ ممی، اس نے تو ہم پر مہربانی کی تھی، پھر وہ نامہربان کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی بحث کرنے کا وقت نہیں ہے، میں تمہارے پپا کے ساتھ باہر جا رہی ہوں، ہم جلدی آنے کی کوشش کریں گے، تم باہر کا دروازہ اچھی طرح بند کر لو۔ وہ ماں کے ساتھ بیرونی دروازے تک آئی، اس کے باہر جاتے ہی اسے اندر سے بند کر لیا۔ طاہرہ اور افضال اپنی کار میں بیٹھ کر جان شیفرڈ کی کوٹھی میں پہنچے۔ وہ اپنے بیڈ روم میں پی رہا تھا، ان کے لیے بیرونی دروازہ کھول کر بولا، میں 1 گھنٹہ پہلے ہوٹل سے آیا ہوں، وہیں ہوٹل میں ہی بہت پی لی تھی، مگر میں نشے میں نہیں ہوں، خود جا کر دیکھ لو، تمہارا کمرہ کھلا ہوا ہے۔ وہ دونوں تیزی سے چلتے ہوئے آئے، پھر کھلے ہوئے دروازے کو دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ کمرے کے اندر الماریاں کھلی ہوئی تھیں اور خالی تھیں۔ طاہرہ چکرا کر ڈگمگانے لگی۔ افضال اسے سنبھال کر ڈرائنگ روم میں لے آیا۔ جان نے اس کی پسندیدہ وہسکی کا ایک پیگ بنا کر اسے دیا، وہ ایک ہی سانس میں پی گئی، پھر گہری گہری سانس لے کر بولی، مجھے یقین نہیں آ رہا ہے، کیا یہ خواب نہیں ہو سکتا؟ افضال نے اپنے لیے پیگ بناتے ہوئے کہا، حوصلہ کرو، جو نقصان ہوا ہے اسے برداشت کرو، اس نادیدہ سے نمٹنے کے لیے، اس سے کسی طرح کا کامیاب سمجھوتا کرنے کے لیے ہمیں ہوش و حواس میں رہنا ہوگا۔ سمجھوتا کیا ہوگا افضال، اس نے تو کچھ نہیں چھوڑا، سارے راز سمیٹ کر لے گیا ہے، اگر وہ نادیدہ وطن اور قوم پرست ہوگا تو ہمیں اور ہماری تنظیم کو تباہ و برباد کر دے گا، ہمیں سزا دلائے گا، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا افضال نے اسے تھپک کر ایک اور پیگ دیا، پھر کہا، ان دستاویزات میں ہمارے متعلق بھی اہم کاغذات تھے، ایسی تصویریں بھی تھیں جن کے ذریعے موساد سے ہمارا تعلق ثابت ہوتا ہے، مجھے یقین ہے وہ نادیدہ ہم سے رابطہ کرے گا، اسی لیے کہتا ہوں کہ اس صدمے کو برداشت کر کے اپنے اندر استحکام پیدا کرو، اس نادیدہ سے معاملہ طے کرنے کے لیے حاضر دماغ رہو۔ جان انہیں پیگ بنا کر دینے لگا، وہ دونوں غم غلط کرنے اور معاملہ درست کرنے کے لیے پینے لگے۔ ادھر سائرہ کوٹھی کے اندر تنہا تھی، وہ رات کو 11 بجے تک سو جایا کرتی تھی، لیکن اس رات نیند نہیں آ رہی تھی، بار بار اس نادیدہ کا خیال آ رہا تھا۔ وہ اس سے خوفزدہ نہیں تھی کیونکہ اس نے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، اسے نادیدہ کی یہ بات پسند نہیں آئی تھی کہ اس نے کبھی اسے کار میں بٹھایا تھا اور کبھی گدھے پر سوار کرایا تھا، اس طرح یہ معلوم ہوا تھا کہ وہ ٹیلی پیتھی جانتا ہے اور بڑا مغرور ہے، کچھ بولتا نہیں ہے، ہو سکتا ہے گونگا ہو، یہ انسانی فطرت ہے، کوئی پردے کے پیچھے چھپا ہو تو اسے دیکھنے کی بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، اس کے بارے میں تجسس پیدا ہوتا ہے اور اس کے متعلق طرح طرح کے خیالات قائم کیے جاتے ہیں۔ سائرہ بھی مختلف پہلوؤں سے اسے سوچ رہی تھی۔ وہ ممی اور پاپا کے جانے کے بعد اپنے بیڈ روم میں نہیں گئی، ڈرائنگ روم میں ٹی وی کو آن کیا، ایک تو نیند نہیں آ رہی تھی، دوسرے بات یہ کہ ممی اور پاپا کی واپسی پر دروازہ کھولنے کے لیے جاگنا تھا۔ وہ ٹی وی کے چینل بدل کر اپنے پسند کا پروگرام تلاش کرنے لگی۔ ایک چینل پر پاپ میوزک پر لڑکیاں تھرک رہی تھیں، ان سب نے مختصر سا لباس پہنا ہوا تھا اور بڑی مستی میں رقص کرتے ہوئے کبھی کہہ لگا رہی تھیں اور کبھی گا رہی تھیں۔ سائرہ نے فریج کے پاس آ کر اسے کھولا، ایک بڑے پیالے میں آئس کریم نکالی، پھر ایک چمچہ لے کر ڈرائنگ روم میں آئی تو تعجب سے دیکھا چینل بدل گیا تھا۔ رات کے 1:30 بجے پاکستانی پرائیویٹ چینل سے اردو گانے نشر کیے جا رہے تھے۔ وہ آئس کریم کے پیالے کو سینٹر ٹیبل پر رکھ کر ٹی وی کے پاس آئی اور چینل بدل دیا، پھر پاپ میوزک کے ساتھ رقص کرتی ہوئی لڑکیاں نظر آنے لگیں۔ وہ اپنے پیالے کے پاس جانے کے لیے پلٹ گئی، پلٹتے ہی چینل بدل گیا۔ اس نے گھوم کر دیکھا، یہ سمجھ میں آیا کہ اس چینل کا بٹن ڈھیلا ہے، پھر یہ خیال احمقانہ لگا، اگر وہ بٹن ڈھیلا ہے تو دوسرے چینل کا بٹن خود بخود کیسے دب جاتا ہے اور اسکرین پر دوسرا پروگرام کیسے آ جاتا ہے۔ وہ پھر پاپ میوزک والا چینل لگا کے پیالے کے پاس آئی، چینل پھر بدل گیا تھا۔ اس بار سائرہ نے ایک بار ٹی وی کی طرف دیکھا اور دوسری بار پیالے کی طرف، وہ پیالہ خالی ہو گیا تھا، ایک چمچہ آئس کریم بھی نہیں رہی تھی۔ وہ سہم کر پیچھے ہٹنے لگی، ایک صوفے سے ٹکرا کر اس پر بیٹھ گئی۔ اسکرین پر CNN کا لائیو پروگرام نشر ہو رہا تھا، ایک شخص خبریں پڑھ رہا تھا۔ علی اس کی آواز سن کر ہزاروں کلومیٹر دور اس کے دماغ میں پہنچ گیا۔ وہ نیوز پڑھتے پڑھتے اچانک ہاتھ اٹھا کر بولا، ہائے سائرہ۔ سائرہ نے چونک کر ٹی وی کی طرف دیکھا، وہ بولا، فریج سے دوسری آئس کریم لے لو۔ اتنا کہہ کر وہ پھر خبریں پڑھنے لگا۔ شدید حیرانی سے سائرہ کا منہ کھل گیا تھا۔ ادھر CNN کے نیوز کیبن میں ہلچل پیدا ہو گئی تھی۔ نیوز پڑھنے والا چند ساعتوں کے لیے بکھلا کر چپ ہوا، پھر خبریں پڑھنے لگا۔ سائرہ
सोफे से उठकर खड़ी हो गई। टीवी स्क्रीन पर इस शख्स को गौर से देखते हुए बोली, क्या तुम वही नादीदा हो? अगर वही हो तो कैसे हो? आइसक्रीम यहाँ खाई है और हजारों किलोमीटर दूर पहुंचकर खबरें पढ़ रहे हो और मुझे मुखातब कर रहे हो। वो फिर न्यूज पढ़ने के दौरान बोला, खामोश रहो, खबरें पढ़ने दो। वो बेचारा फिर पढ़ने लगा और परेशान नजर आने लगा। सायरा ने कहा, परेशान क्यों होते हो? अब नहीं बोलूंगी, पहले खबरें पढ़ लो। वो सोफे पर आकर बैठ गई। स्क्रीन पर इसे थोड़ी देर तक देखती रही, फिर जेरे लब बुड़बुड़ाने लगी, कोई खास नहीं है, आम अंग्रेजों जैसा है, मैं इसके जूठे प्याले में आइसक्रीम नहीं खाऊंगी। वो कुछ सोचकर बोली, ताज्जुब है, वो उधर न्यूज सुना रहा है तो फिर इधर आइसक्रीम कैसे खा ली? मेरे ख्याल में इसे बहुत पुरस्कार, बहुत दौलतमंद होना चाहिए था, लेकिन एक आम न्यूज कास्टर की तरह खबरें पढ़ रहा है। कोई मामूली आदमी है, हमारे लेवल का, हमारे स्टेटस का नहीं है। अचानक टीवी बंद हो गया। इसके करीब रखा हुआ रेडियो ऑन हो गया। किसी स्टेशन से कोई अंग्रेजी जुबान में तकरीर कर रहा था। वो अचानक उर्दू जुबान में बोलने लगा, ये नादीदा रेडियो स्टेशन है। सायरा के लिए मशवरा है कि वो नादीदा के बारे में ज्यादा ना सोचे, वरना बीमार पड़ जाएगी। सायरा हैरानी से उछल कर खड़ी हो गई थी। रेडियो के करीब आकर सुनना चाहा तो वो बोलने वाला चुप हो गया था। अली जिस तकरीर करने वाले के दिमाग में गया था, वो दोनों हाथों से सर थाम कर चंद सेकंड तक चुप रहा था। फिर अंग्रेजी में कहने लगा, माजरत चाहता हूँ, पता नहीं मैं अभी कौन सी जुबान बोलने लगा था। बहरहाल मैं अपने अवाम से ये कहना चाहता हूँ कि इसकी तकरीर जारी हो गई। सायरा कभी टीवी को और कभी रेडियो को देखने लगी। अचानक रेडियो बंद हो गया और टीवी ऑन हो गया। वो सोफे पर बैठकर बोली, अब समझी, तुम यहाँ मौजूद हो, यहाँ आइसक्रीम खाते हो और टेलीपैथी के जरिए खबरें पढ़ने वालों के अंदर जाकर मुझे मुखातब करते हो। ये तमाशा क्यों कर रहे हो? देखो मैं साफ साफ कहती हूँ, पहले तुमसे डर लग रहा था, फिर मैंने सोचा मैं कोई बच्ची तो नहीं हूँ, मैं जवान हो गई हूँ, अब मुझे डरना नहीं चाहिए। क्यों, ठीक है ना? चलो अब सामने आ जाओ। इसकी बात खत्म होते ही गाड़ी की आवाज सुनाई दी। एक कार अहाते में आकर रुकी। दरवाजे के खुलने और बंद होने की आवाजें आई। फिर कॉल बेल की आवाज सुनाई दी। सायरा ने कहा, मम्मी और पापा आ गए। वो दौड़ती हुई दरवाजे के पास गई, फिर इसे खोलकर देखा। ताहिरा और अफजाल अंदर आए। ताहिरा कुछ बीमार और नडाल सी थी। अफजाल ने सायरा से पूछा, तुम अभी तक जाग रही हो? हाँ पापा, बड़ा मजा आ रहा है। वो कभी टीवी से बोल रहा है और कभी रेडियो से। इसने पूछा, कौन बोल रहा है? वही नादीदा। ताहिरा अपने बेडरूम की तरफ जा रही थी, एकदम से रुककर बोली, नादीदा? क्या वो यहाँ मौजूद है? हाँ मम्मी, अभी मैं इससे कह रही थी कि मुझसे ना शर्माए, कुछ बोले। क्या वो तुमसे शर्मा रहा है? पता नहीं क्या बात है, कुछ बोलता ही नहीं है। नहीं बोलने का मतलब है वो यहाँ नहीं है। ये प्याला देखें, इसमें जितनी आइसक्रीम थी वो मैंने नहीं, इसने खाई है। बड़ा नदीदा है। क्या वाकई इस प्याले की आइसक्रीम तुमने नहीं खाई है? मैं सच कह रही हूँ, इसने खाई है। ताहिरा ने आसपास देखकर कहा, प्लीज हमसे बातें करो, हमारे सामने आओ, हमसे तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। सायरा ने कहा, हाँ फायदा पहुँचेगा, फ्रिज में बहुत आइसक्रीम है। ताहिरा ने कहा, तुम चुप रहो, इतनी बड़ी हो गई हो, अकल नाम को नहीं है, इसे आइसक्रीम का लालच देकर बुला रही हो। अफजाल ने खला में इधर उधर तकते हुए कहा, मिस्टर, हम तुम्हारा नाम नहीं जानते मगर तुम्हें अपना, बिल्कुल अपना समझते हैं। एक बार हमारे सामने आओ, तुम्हें हमसे इतनी मोहब्बतें मिलेंगी कि तुम सिर्फ हमारे ही होकर रह जाओगे। सायरा ने कहा, हाँ बहुत मोहब्बतें मिलती हैं, मैं भी बचपन से इनकी होकर रह गई हूँ, तुम भी होकर रह जाओ। प्लीज सायरा, हमें कुछ कहने दो। पापा, वो मेरे कहने से बोलेगा, वो मेरा दोस्त है। ताहिरा ने कहा, ये बड़ी खुशी की बात है कि वो तुम्हारा दोस्त है। क्या तुम्हारे दोस्त तुम्हारी कदर करता है? क्या वो तुम्हारी बात मानकर हमारी तमाम चीजें वापस कर सकता है? हमारी कौन सी चीजें इसके पास हैं तुम नहीं जानती। वो बहुत अहम चीजें, बहुत अहम राज हमारी अलमारियों से निकाल कर ले गया है। मैं इसे इल्तिजा करती हूँ कि हमें बर्बाद ना करे, तुम भी कहो हमारी चीजें वापस कर दे। मम्मी, आप इल्तिजा ना करें, वो मेरा दोस्त है। ए दोस्त, क्या तुम सुन रहे हो? बुजुर्गों को परेशान करना बुरी बात है। अगर तुम तमाम चीजें वापस नहीं करोगे तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। टीवी और रेडियो के जरिए तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। वो अली को बहुत अच्छी लगी क्योंकि वो लुभाने के अंदाज में नहीं बोल रही थी, बल्कि इसके अंदाज में फितरी मासूमियत थी। वो बचपन से यहूदी ख्यालात की हामिल थी और अली से जो मुतालबा कर रही थी इसे यहूदियों का जायज हक समझ रही थी। अली समझता था इस गुमराह मासूम को किस तरह प्यार और
نرمی سے ہینڈل کرنا چاہیے۔ اس نے کان کے قریب سرگوشی کی، تم بہت اچھی ہو، میں تمہیں ناراض نہیں ہونے دوں گا، تو پھر ہماری چیزیں واپس کرو۔ میں واپس کر چکا ہوں، وہ تمام چیزیں تمہاری ممی کے بیڈ روم میں ہیں۔ وہ خوشی سے چیخ مار کر بولی، میرا دوست میرے کان میں بول رہا ہے، اس نے آپ کی چیزیں واپس کر دی ہیں، آپ بیڈ روم میں جا کر دیکھیں۔ طاہرہ نے خوش ہو کر پوچھا، کیا سچ؟ افضال نے کہا، ارے ہم جب سے آئے ہیں یہ بکواس کیے جا رہی ہے، وہ ٹی وی سے بول رہا ہے، ریڈیو سے بول رہا ہے، وہ دوست ہے یہاں آئس کریم کھا رہا ہے، سب بکواس ہے، وہ نادیدہ اس لڑکی کو اب نارمل بنا رہا ہے۔ پاپا آپ میرے دوست کی انسلٹ کر رہے ہیں، میرے ساتھ آ کر اپنے بیڈ روم میں دیکھیں۔ وہ اپنے والدین کے بیڈ روم کی طرف جانے لگی، وہ دونوں بھی اس کے پیچھے جانے لگے۔ سائرہ نے بیڈ روم کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا، آئیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ طاہرہ آگے آئی، پھر بیڈ روم میں قدم رکھتے ہی حیرانی سے چیخ پڑی۔ وہاں بڑے سے بستر پر ویڈیو فلمیں، فائلیں اور بڑی بڑی تصویروں کے لفافے رکھے ہوئے تھے۔ افضال بھی شدید حیرانی سے طاہرہ کے ساتھ دوڑتا ہوا بستر تک آیا، پھر دونوں ایک ایک چیز اٹھا کر دیکھنے لگے۔ ہر چیز وہی تھی جو جان شیفرڈ کے بنگلے کی 3 الماریوں سے چرائی گئی تھی، حتیٰ کہ وہ دستاویزات اور تصاویر بھی تھیں جن سے طاہرہ اور افضال کی گہری وابستگی موساد ایجنسی سے ثابت ہوتی تھی۔ ان کے خلاف جتنے ثبوت تھے وہ بھی واپس مل گئے تھے۔ طاہرہ خوش ہو کر انہیں سینے سے لگا رہی تھی، سائرہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھے انہیں دیکھ رہی تھی، پھر بولی، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ دونوں نے پوچھا، کیا آپ میرے دوست کا شکریہ ادا نہیں کر رہے ہیں؟ طاہرہ نے کہا، اوہ گاڈ، ہم تو خوشی میں بول ہی گئے تھے، تم کہاں ہو؟ ہم اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، ہم صرف شکریہ ادا نہیں کریں گے، تمہاری بڑی سے بڑی خواہش بھی پوری کریں گے، ساری زندگی تمہارے دوست بن کر رہیں گے۔ نو ممی، یہ صرف میرا دوست ہے، آپ اسے کچھ اور بنا لیں، تمہارا دوست جو کہے گا ہم وہی کریں گے، مگر اس سے کہو ہم سے باتیں کرے پلیز۔ وہ بولی، دوست میری بات مان لو، میرے ممی پاپا سے باتیں کرو، گھبراؤ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ آواز سنائی دی، سائرہ اپنے قریب۔ اچانک اپنا نام سن کر وہ چیخ مار کر دور ہو گئی۔ علی کی آواز سنائی دی، تم نے کہا بچی نہیں ہو، جوان ہو گئی ہو، اب ڈرتی نہیں ہو۔ وہ تن کر بولی، میں نہیں ڈرتی، میرے ممی پاپا سے باتیں کرو۔ وہ بولا، میں بولنا نہیں چاہتا تھا لیکن سائرہ کی دوستی سے مجبور ہو کر بول رہا ہوں۔ افضال، تم صرف ملک کے ہی نہیں اپنی اولاد کے بھی دشمن ہو، تم نے اپنا ایمان خراب کیا، ساتھ ہی اپنی آئندہ نسل کو بھی یہودی بنا دیا۔ تمہیں بار بار زندگی دے کر کتے کی موت مارا جائے تب بھی یہ سزا کم ہوگی۔ کیا تم دونوں سمجھتے ہو یہ تمام راز واپس حاصل کرنے کے بعد زندہ رہ سکو گے؟ طاہرہ سہمی ہوئی تھی۔ افضال نے کہا، تم کون ہو؟ تم نے پہلے دوست بن کر سائرہ کو دشمنوں سے بچایا، پھر دشمن بن کر ہمارے یہ تمام راز چرا لیے، اس کے بعد دوست بن کر چرائی ہوئی تمام چیزیں واپس پہنچا دیں، اب پھر ہمارے دشمن بن رہے ہو۔ طاہرہ نے پوچھا، کیا یہودی انسان نہیں ہوتے؟ اگر ہماری فیملی یہودی ہے تو تمہارے دین کو کیا خطرہ پیدا ہو گیا ہے؟ تم میاں بیوی برسوں سے پاکستان کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہو، اس ملک کو آئے دن جو نقصانات پہنچ رہے ہیں ان میں تم جیسے دوگلوں کا ہاتھ ہے۔ میرے دین کو کوئی خطرہ نہیں ہے، لوگوں کے یہودی ہونے پر بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن صحیح اعلان کرو کہ تم لوگ مسلمان نہیں ہو، یہودی ہو۔ اگر اپنے یہودی ہونے کا اقرار نہیں کرو گے تو میں تمہارے خلاف تمام دستاویزی ثبوت وزارت داخلہ کے دفتر داخل کر دوں گا۔ طاہرہ نے اپنے اور افضال کے خلاف تمام کاغذات کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا، انہیں اپنے بازوؤں میں چھپاتے ہوئے بولی، میں ایک کاغذ، ایک تصویر بھی کسی کو نہیں دوں گی، تمہیں بھی چھیننے نہیں دوں گی۔ جو چیز خود بخود مل جاتی ہے میں اسے نہیں چھینتا، کیا انہیں سنبھال کر رکھ سکو گی؟ اس کے پوچھتے ہی وہ تمام ثبوت اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر بستر پر گر پڑے۔ اس نے جلدی سے انہیں اٹھایا، وہ پھر ہاتھوں سے چھوٹ گئے۔ وہ چیخنے لگی، نہیں دوں گی، کسی کو نہیں دوں گی، خبردار اس سے کہو چھیننے کے لیے میرے پاس نہ آئے۔ وہ بار بار اپنی چیزیں اٹھا رہی تھی اور بار بار وہ چیزیں اس کے ہاتھوں سے چھوٹ رہی تھیں۔ افضال نے اس کے ہاتھوں سے چیزیں لے کر کہا، لاؤ، تم سے اتنی سی چیزیں سنبھالی نہیں جا رہی ہیں۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے سمیٹ کر انہیں دوسری طرف پھینک دیا۔ طاہرہ غصے سے بولی، یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ کاغذات، تصاویر ہماری زندگی ہیں۔ افضال نے پھینکی ہوئی چیزوں کو سمیٹ کر کہا، اب تک تمہاری سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ ہم سے دور ہے، مگر ٹیلی پیتھی کے ذریعے ثابت کر رہا ہے کہ یہ تمام چیزیں ہمارے پاس رہ کر بھی ہماری نہیں رہیں گی۔ یہ دیکھو، یہ چیزیں میں نے مضبوطی سے پکڑ رکھی ہیں، میں انہیں پھینکنے
پھینکنا نہیں چاہتا مگر اپنی مرضی کے خلاف پھینک رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے انہیں پھینک دیا۔ سائرہ نے کہا یہ تو بات نہ ہوئی، اب دونوں خود ہی پھینکتے جا رہے ہیں اور میرے دوست کو الزام دے رہے ہیں۔ اس نے آگے بڑھ کر ان پھینکے ہوئے کاغذات اور تصاویر کو دونوں ہاتھوں سے اٹھا لیا، پھر کہا غور سے دیکھیں، نہ یہ میرے ہاتھوں سے گریں گی اور نہ میں انہیں پھینکوں گی۔ وہ دونوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر بیٹی کے ہاتھوں میں اپنے خلاف ثبوت دیکھنے لگے۔ جب وہ بڑی دیر تک اس کے ہاتھوں میں رہے، طاہرہ نے کہا بیٹی بس اسی طرح پکڑے رہو، وہ گرانا چاہے تو گرانے نہ دینا۔ ممی اسے گرانا ہوتا تو میرے ہاتھوں سے بھی گرا دیتا، اسے کیوں الزام دے رہی ہیں؟ وہ میرا دوست ہے، وہ دشمن ہے کیا؟ ابھی تم نے نہیں سنا وہ ہمیں یہودی کہہ کر نفرت کا اظہار کر رہا تھا؟ ابھی اس نے کہا تھا کہ ہم یہ راز واپس حاصل کرنے کے بعد بھی زندہ نہیں رہیں گے۔ ارے ہاں اس نے کہا تھا، میں نے سنا تھا مگر بھول گئی تھی۔ کیوں دوست تم ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ سائرہ تمہارا باپ یہودیت پر عمل کر رہا ہے لیکن مسلمان اس لیے ہے کہ اب تک اس نے اپنا دین چھوڑ کر یہودی مذہب قبول نہیں کیا۔ اس اعتبار سے تم اور تمہارے دونوں بھائی مسلمان ہیں، لیکن یہودی تعلیم و تربیت کے ذریعے تم تینوں کے دماغوں میں اپنے دین اسلام سے بیزاری پیدا کر دی گئی ہے اور یہ تمہارے باپ کا ناقابل معافی جرم ہے۔ سائرہ نے کہا تم کیا اسلام کی بات لے بیٹھے ہو؟ مجھے اسلام سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ جب تمہیں ہمارے دین کے بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں گیا ہے تو دلچسپی کیسے ہوگی؟ اس معاملے میں تم تینوں بہن بھائی بے قصور اور معصوم ہو۔ میں تمہارے ماں باپ سے مخاطب ہوں، اگر وہ ذلیل و خوار نہیں ہونا چاہتے اور حرام موت نہیں مرنا چاہتے تو میری ایک شرط پوری کریں اور زندہ رہیں۔ افضال نے پوچھا تم کیا چاہتے ہو؟ ابھی لندن فون کرو، اپنے دونوں بیٹوں کو پاکستان بلاؤ، میں ایسے علماء دین کے سائے میں ان تینوں کو رکھوں گا جو انہیں اسلام کی روح سے آگاہ کریں گے۔ جتنی معلومات انہیں یہودیت کے بارے میں ہے اتنی ہی معلومات اسلام کے بارے میں فراہم کی جائے گی، پھر یہ تینوں تمام علوم اور شعور سے اسلام یا یہودیت کسی ایک پر قائم رہنے کا فیصلہ خود کریں گے۔ اگر انہوں نے اس وقت بھی اپنی ماں کی طرح یہودی رہنا چاہا تو یہ اپنی ماں کے ساتھ پاکستان سے چلے جائیں گے۔ صرف ایک مسلمان کو سزائے موت ملے گی جس نے اپنی آئندہ نسل کو یہودی بنایا ہے۔ ایک ماں نے اپنے بچوں کو اپنے رنگ میں کامیابی سے رنگ لیا، اب ایک باپ اپنے بچوں کو اپنے رنگ میں نہ رنگ سکا تو سزا کا مستحق ہوگا۔ سائرہ نے کہا تم جو چاہتے ہو وہ نہیں ہوگا، میں اپنے بھائیوں کو یہاں نہیں آنے دوں گی، خود لندن چلی جاؤں گی۔ علی نے کہا تم پر کوئی پابندی نہیں ہے اور نہ ہی تم تینوں بہن بھائیوں کو کوئی نقصان پہنچے گا، لندن چلی جاؤ۔ یہ تمہارے ماں باپ پاکستان کے اور دین اسلام کے دشمن ہیں، انہیں پاکستان میں ہی سزا ملے گی۔ کیوں میری ممی اور پاپا پر ظلم کرو گے؟ اتنے طاقت والے ہو تو مجھے مسلمان بنا کر دکھاؤ۔ کسی کو مسلمان بنانے کے لیے اسلام میں طاقت کا استعمال ممنوع ہے اور مجھے تو طاقت کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، میں ٹیلی پیتھی کے ذریعے تمہارا برین واش کر سکتا ہوں، تمہارے دماغ سے یہودیت مٹا کر دین اسلام کو نقش کر سکتا ہوں، لیکن نہیں کروں گا۔ جو پورے شعور کے ساتھ اپنے دل سے روح کی گہرائیوں میں سفر کرتا ہے وہی ایک خدا اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل ہو کر اسلام قبول کرتا ہے۔ آج میری بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، آئندہ کبھی ضرور سمجھ لو گی۔ وہ چپ ہوا تو خاموشی چھا گئی، پھر افضال نے کہا ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں، ہمارے خلاف جتنے ثبوت ہیں وہ ہمارے پاس محفوظ رہنے دو گے تو میں ابھی لندن فون کروں گا، میرے دونوں بیٹے پرسوں تک یہاں آ جائیں گے۔